بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله والصلوات والتسليمات والتحيات على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فقد قال الله عز وجل في كتابه العظيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون وقال النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وقال النبي صلى الله عليه وسلم كم من صائم ليس له من صيامه إلا الظمأ وقال النبي صلى الله عليه وسلم من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه أو كما قال عليه الصلوات والتسليم صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين الحمد لله رب العالمين يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. رمضان بہت بڑی نعمت، رمضان بہت بڑا احسان، رمضان ایک سپیشل آفر ہوتا ہے اللہ کی طرف سے کہ رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، اس میں تمہارے اعمال کی قیمت بڑھ جائے گی. ایک فرض ادا کرو کہ 70 فرضوں کے برابر ثواب ہوگا اور نفلوں کے ثواب فرضوں کے برابر دیا جائے گا. بالکل اگر کوئی کسی طرف سے اعلان ہونے لگے کہ صاحب ایک مہینے کے لیے لوہے کی قیمت بڑھا دی جاتی ہے، جس کے بعد پرانا لوہا ہوگا وہ ہم فلاں ریٹ سے نہیں بلکہ بڑھا کر کے اتنے ریٹ سے لیں گے، تو ہو سکتا ہے لوگ اپنے گھروں کے قبضے بھی توڑ کر بیچیں گے کیونکہ کچھ دنوں کے لیے ریٹ بڑھ گیا ہے. بس ٹھیک اسی طرح سے رمضان میں چونکہ اعمال کا ریٹ بڑھ جاتا ہے، اس لیے بڑے شوق کے ساتھ نمبر 1 روزے رکھیں. روزے رکھنے کے بعد روزوں کو خراب ہونے سے بچائیں. یہ بہت بڑا مسئلہ ہے آج کے مردوں کے لیے زیادہ تر کہ اپنے آنکھوں کا کنٹرول کریں، آنکھوں سے اپنے روزے کو برباد نہ کریں. دکان والے اور جاب کرنے والے غلط پیسہ کمانے سے اپنے آپ کو بچائیں تو روزہ ان کا بچے گا، ورنہ خطرہ اس بات کا ہے کہ انسان نے کھانا پینا بند کر دیا اور روزے کے اعتبار سے اس نے روزہ رکھ لیا، مگر جن چیزوں سے بچنا چاہیے تو ان چیزوں سے نہیں بچا. اس کی آنکھ کنٹرول میں نہیں رہی، اس کی زبان وہ سب کچھ بولتی رہی جو نہیں بولنا چاہیے تھا، اس کے کان وہ سب کچھ سنتے رہے جو نہیں سننا چاہیے تھا، اس نے دکان پر بیٹھ کر وہ سب کچھ کیا جو نہیں کرنا چاہیے تھا، اس نے آفس میں بیٹھ کر وہ سب کچھ کیا جو نہیں کرنا چاہیے تھا. تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کم من صائم لیس له من صیام الا الظمأ، کتنے روزے دار ایسے ہیں ان کو روزوں کے بعد صرف بھوک اور پیاس اور فاقہ ملتا ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ملتا. یہ ایسے ہی ہے جیسے مان لیجئے چھاتی خراب ہو گئی، ہم نے ڈاکٹر نے بہت پاورفل اچھی دوائی دی لیکن ساتھ میں جو پرہیز بتایا تھا وہ پرہیز ہم نے کیا نہیں. آئس کریم بھی کھاتے رہے، ٹھنڈا پانی پیتے رہے اور لیموں کا پانی پیتے رہے، دہی پیتے رہے. ڈاکٹر نے یہ ساری چیزیں بیان کر دی تھی. اب ادھر سے ہم دوائی کھا رہے ہیں، ادھر سے یہ ساری چیزیں کھا رہے ہیں، چھاتی ٹھیک ہی نہیں ہو رہی. تو ہم نے ڈاکٹر سے کہا صاحب فائدہ تو ہوا ہی نہیں. کہنے لگا کیسے فائدہ ہوگا؟ ایک طرف سے تم بہت اچھی دوائی کھا رہے تھے لیکن دوسری طرف سے دوائی کے اثر کو ختم کرنے کے لیے تم نے بدپرہیزی کی، تو صحت کیسے ہو جائے گی؟ جناب والا میادے میں انفیکشن ہو گیا، انتڑیوں کا انفیکشن، اور ڈاکٹر نے بیان کر دیا یہ ساری چیزیں بالکل نہیں کھائیں گے. اس میں سپائسی کھانے، اس میں مرچیں، اس میں ہیوی کھانے بند کر دیے. اس نے کہا لائٹ کھانا کھاؤ اور یہ دوائی ہم کھاتے رہے اور ادھر سے بدپرہیزی بھی کرتے رہے، فائدہ نہیں ہوگا. پر ٹھیک اسی طرح سے رمضان مبارک کا مہینہ صرف کھانا پینا بند کرنے کا نام نہیں ہے. اگر ہم نے کھانا پینا بند کر دیا تو روزے کا پہلا سٹپ، مگر اس کے بعد پھر جیسے پیٹ کا روزہ ہے بھوک کی برداشت کرنا، جیسے پیٹ کا روزہ ہے پانی پیاس برداشت کرنا، ایسے آنکھوں کا بھی روزہ، کانوں کا بھی روزہ، دماغ کا بھی روزہ، کمانے کا بھی روزہ، ہر چیز کا روزہ ہے. جب ہر چیز کو ہم کنٹرول کریں گے لعلکم تتقون تو ہمارے اندر تقوی پیدا ہوگا. رمضان مبارک میں انسان حلال چیز کو اوائڈ کرتا ہے اللہ کے کہنے پر. اب وہی اللہ رمضان مبارک کے بعد کہیں گے اس چیز کو اوائڈ کرو، یہ حرام ہے. رمضان میں تم نے حلال چیز میرے کہنے سے چھوڑ دی، رمضان کے بعد اب میں اس کو حرام کر رہا ہوں، یہ ہمیشہ کے لیے حرام ہے. جب تم حلال چیز سے بچنے میں کامیاب ہو گئے تو حرام چیز سے بچنے میں بہت آسانی کے ساتھ کامیاب ہو. اللہ تعالیٰ شانو سمجھنا بھی آسان فرمائے اور ذہن بھی آمادہ فرمائیں، اور جیسا رمضان گزرنا چاہیے اور اس رمضان کی جتنے فائدے ملنے چاہیے وہ سارے فائدے اللہ تعالیٰ ہم کو عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم